السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ المولانا العلی العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ نبی اور آل نبی پر کبھی احسان سمجھ کر درود نہ پڑھنا، نبی اور آل نبی پر ہمیشہ ایمان سمجھ کر درود پڑھنا۔ اور قرض سمجھ کر درود نہ پڑھنا، فرض سمجھ کر درود پڑھنا۔ خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور دیکھیے اس وقت میری آواز بہت گرفتار ہے، مگر میں اس کا بہانہ نہیں بناؤں گا۔ آج ہی دن میں اسی منبر سے میں نے خطاب کیا ہے، اور ایک خطیب ہی جانتا ہے کہ ایک دن میں اگر وہ 2 تقریروں سے خطاب کرے تو اس کی جسمانی کیا حالت ہوتی ہے، مگر میں ان سب چیزوں کا بہانہ نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ جب اس منبر پر بیٹھ گیا تو اب یا یہ منبر جانے یا سیدہ جانے۔
پہلے روز میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رضا ہوئی، اہل بیت کا کرم ہوا اور آپ کی ذوق سماعت ہوئی تو انشاءاللہ ہندوستان کی تاریخی مجلس ہوگی۔ مگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا ہوئی، اہل بیت کی عطا ہوئی اور آپ کی ذوق سماعت بیدار ہوئی تو یہ اعظم گڑھ اور ہندوستان کی نہیں دنیا کی تاریخی مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ بولتے رہیں، یہ لگنا چاہیے کہ قبرستان میں نہیں میدان میں پڑھ رہا ہوں، ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ اب ماشاءاللہ یہ مولائی مجمع ہے، میری تفریق بلا تفریق مذہب و ملت و قوم و ادیان و تحریکات ہوتی ہے، اس لیے کہ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، آئیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے دو چیزیں آئی ہیں، نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ دین کی تقریر یاد ہے نا؟ نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ کتاب کافی ہے۔ چلو آج میں بھی خوش کر دیتا ہوں تمہیں، کیا ہر وقت جلاتا رہوں، تھوڑا خوش کر دیتا ہوں، ہے نا؟ تھوڑا ان کے بھی چہرے میں تو مسکراہٹ آئے۔ چلو آج میں بھی کہتا ہوں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، کتاب کافی ہے۔ دیکھیں مولانا بھی آ گئے ہیں، اب تو اور زور لگا کر پڑھوں گا، اور بائیں طرف تو ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں۔ منافق اللہ سے نہیں ڈرتا، پولیس کے ڈنڈا سے ڈرتا ہے، تو آج تو اور زور لگا کر پڑھوں گا۔ چلو آج میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں کتاب کافی ہے، یقیناً کتاب کافی ہے، یقیناً قرآن کافی ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں یقیناً قرآن کافی ہے، اس لیے کہ اگر قرآن کافی نہ ہوتا تو اللہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب بھیج دیتا۔ زبور کافی نہیں تھا، توریت بھیجا، توریت کافی نہیں ہوا، انجیل بھیجا، انجیل کافی نہیں ہوا، قرآن بھیجا۔ اگر قرآن کافی نہ ہوتا تو قرآن کے بعد کوئی اور کتاب بھیج دیتا۔ مگر چلو میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ کہ یقیناً قرآن کافی ہے، یقیناً۔ دیکھو نوجوان میری طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کل تک تو ٹھیک پڑھ رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ بھائی میں بھی کہہ رہا ہوں یقیناً قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ مگر مولوی مجھے یہ تو بتا دے کہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بھی کافی ہے؟
یہ بھی تو بتا. بھائی یقیناً قرآن کافی ہے، مگر یہ بھی تو بتاؤ کیا قرآن سمجھنے کے لیے تم بھی کافی ہو؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا ریب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہم نے ہر خشک و تر کو، ہر شے کا علم ہم نے کتاب مبین میں جمع کر دیا. بھائی قرآن میں ہر شے کا علم ہے. قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں جغرافیہ بھی ہے، قرآن میں ہسٹری بھی ہے، قرآن میں میتھمیٹکس بھی ہے، قرآن میں رجال بھی ہے، قرآن میں منطق بھی ہے. مگر میں کیا کروں؟ قرآن میں سائنس تو ہے مگر قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. اللہ جانے کہاں سن رہے ہو؟ قرآن میں سائنس تو ہے مگر قرآن سائنس کی کتاب نہیں. قرآن میں جغرافیہ تو ہے مگر قرآن جغرافی کی کتاب نہیں. قرآن میں تاریخ تو ہے مگر قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں. قرآن میں منطق تو ہے مگر قرآن منطق کی کتاب نہیں. اللہ فرما رہا ہے لا ریب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر شے کا علم کتاب مبین میں جمع ہے. تو مالک یہ بھی تو بتا دے کہ کتاب مبین سمجھائے گا کون؟ سورہ یاسین میں آواز دی وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر شے کا علم، اللہ کہہ رہا ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. تو امام مبین کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ وہ جو جمعہ کی نماز بت کو پڑھا دے؟ بھائی کائنات میں لوگوں نے ہر صدی میں اپنا اپنا امام تو بنایا، مگر میں کیا کروں کہ دنیا والوں نے جس کو بھی امام بنایا کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں قبر میں بھی آؤں گا، برزخ میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا. ارے میرے 12 اماموں کو مان لے جو قبر میں بھی آئیں گے، حشر میں بھی آئیں گے. کوئی ایسا امام جس نے کہا ہو قبر میں بھی آؤں گا، حشر میں بھی آؤں گا، صراط میں بھی آؤں گا، نزا کے وقت بھی آؤں گا. مسلمان بھی عجیب بے وقوف ہے، سچ بتا رہا ہوں. دنیا میں سب سے بے وقوف قوم ہماری ہے. ہر کے پاس جائے گا، فلاں مولوی کے پاس، فلاں مفتی کے پاس ہے، ہر کے پاس جائے گا مگر علی کی چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا، علی کی چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. آپ ہی نہیں سکتا نا. اللہ نے شرط لگا دی ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول ہم نے آپ سے گندگی کو دور کر دیا. ارے بے وقوف یہ مت سمجھ کے تو آ نہیں رہا ہے، یہ سمجھ کے اللہ آنے نہیں دے رہا ہے.
سب کے پاس جائے گا, علی کی چوکھٹ پہ نہیں جائے گا. بھائی یہاں پروگرام ہو گیا, مبارک پور کے مبارک لوگ مجھ سے ملنے میرے گھر آ گئے. انجمن انصار حسینی کے جتنے دستے ہیں سارے میرے گھر آ گئے مہمان بن کر. اچھا, جب مہمان گھر میں آئے گا تو مہمان نوازی کا بھی تو تقاضا ہے نا, ہے یا خالی چناچور بسکٹ کھلا کے بھگا دو گے؟ آج کل تو یہ رواج بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے گھروں سے. کوئی ناراض ہو نہ ہو, بیگم ناراض ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مہمان جب آتا ہے نا تو اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے نا تو تمہارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. اللہ جس گھر میں رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے اس گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے. تو میرے گھر میں اتنے مہمان آئے. اب امی جان نے مجھ سے کہا, میری امی جان نے, بیٹا مبارک پور سے تمہارے اتنے چاہنے والے آئے ہیں تو ان کی مہمان نوازی بھی تو کرنا ہوگی. ہم نے کہا جی امی جان کیا کریں؟ کہا بیٹا ہمارے کلکتے کی بریانی بڑی مشہور ہے, جاؤ بیٹا بازار سے سودے لے کر آ جاؤ, انہیں بریانی پکا کر میں پیش کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے امی جان. اب میں گھر سے باہر نکلا, میرے پاس پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے اور خریدنا تھا سارا سامان. اب کیا کروں؟ میں نے پتہ کیا کون کون سی دکانوں میں سامان سودے سستے میں ملتے ہیں. پتہ چلا فلاں دکان سے چاول سستے میں ملتا ہے, وہاں سے چاول خریدا. پتہ چلا فلاں دکان میں گوشت سستے میں ملتا ہے, وہاں سے گوشت خریدا. پتہ چلا فلاں دکان میں آلو سستے میں ملتے ہیں, وہاں سے آلو خریدا. پتہ چلا فلاں دکان میں مسالے سستے میں ملتے ہیں, وہاں سے مسالہ خریدا. پتہ چلا فلاں دکان میں گھی سستے میں ملتا ہے, وہاں سے گھی خریدا. پتہ چلا فلاں دکان میں گوشت سستے میں ملتا ہے, وہاں سے گوشت خریدا. پتہ چلا فلاں دکان میں زعفران سستے میں ملتا ہے, وہاں سے زعفران خریدا. اب جب اتنے سارے دکانوں کی چکر لگا کر سستے داموں میں سامان خرید کر پیسہ بچا کر گھر واپس آیا تو کیا دیکھا؟ مبارک پور کا ایک بھی مبارک آدمی نہیں ہے, سب گھر سے چلے گئے. میں نے کہا امی جان یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی کہ سارے مبارک پور والے چلے گئے. میں نے کہا امی جان میں کیا کروں, مجھے پیسے بچانے تھے. میں نے معلوم کیا کہاں کہاں سے سستے میں سامان ملتا ہے. جہاں سے آلو سستے میں ملا وہاں سے آلو لیا, جہاں سے چاول سستے میں ملا وہاں سے چاول لیا, جہاں سے مسالے سستے میں ملے وہاں سے مسالے لیے, جہاں سے زعفران سستے میں ملا وہاں سے زعفران لیا. اب امی جان جب اتنے سارے دکانوں کی چکر لگاؤں گا تو دیر تو ہوگی نا. امی جان نے کہا بیٹا بات تو صحیح ہے, تم نے سستے داموں میں سامان تو خرید لیا, پیسے تو بچا لیے, مگر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا مطلب امی؟ کہا جن لوگوں کے لیے سامان خرید کر لائے تھے وہ سب کے سب تو چلے گئے, وہ تو رخصت ہو گئے. میں نے کہا امی جان بات تو صحیح ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا بیٹا ضرورت کیا تھی اتنے سارے دکانوں کی چکر لگانے کی؟ میں نے کہا تو کیا کرتا؟ کہا بیٹا تمہیں کوئی ایک ایسا دکان تلاش کرنا چاہیے تھا جہاں سے چاول بھی مل جاتا, مسالے بھی مل جاتے, آلو بھی مل جاتا, زردہ بھی مل جاتا. مولویوں تم نے 1400 سال سے یہی کیا, قرآن وہاں سے لیا, راوی وہاں سے لیا, روایت وہاں سے لی, حدیث وہاں سے لیا. ارے ایک علی کی چوکٹ میں آ جاتے, قرآن بھی یہی سے ملتا, حدیث بھی یہی. اتنے سارے دکانوں کی چکر لگائی,
کہ جنت نکل گئی. ایک علی کی چوکھٹ میں آ جاتے. قرآن بھی یہیں سے ملتا, راوی بھی یہیں سے ملتا, روایت بھی یہیں سے ملتی, آیت بھی یہیں سے ملتی, جنت بھی یہیں سے ملتی. آتے تو صحیح, ہر جگہ کی چکر لگائے گا, علی کی چوکھٹ پہ نہیں آئے گا. جہاں دیکھا نا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, کسی کے گیٹ پہ دروازے پہ اگر دیکھا پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے, محمد علی فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام, پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے. مولوی صاحب نے کہا دیکھو دیکھو اس گھر میں مت جانا. کیوں نہیں جائیں؟ رافضیوں کا گھر ہے. شیعوں کا گھر ہے. کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو میرے باپ کا نام نہیں لکھا ہے, حسین کے باپ کا نام لکھا ہے. کہا دیکھ نہیں رہے ہو پنجتن کا نام لکھا ہے, اس گھر پہ مت جانا. کیوں مولوی صاحب؟ یہ شیعوں کا گھر ہے, رافضیوں کا گھر ہے. اچھا کسی درگاہ میں پنجتن کا نام لکھا دروازے میں, کہا اس درگاہ میں مت جانا. کیوں؟ ارے رافضیوں کی درگاہ ہے, دیکھ نہیں رہے ہو پنجتن کا نام لکھا ہے. اچھا اگر مسجد کے دروازے پہ بھی پنجتن کا نام لکھا, کہا اس مسجد میں بھی مت جانا. کیوں؟ کہا دروازے پہ پنجتن کا نام لکھا ہے, رافضیوں کی مسجد ہے. اللہ نے بھی کہا جبریل جلدی ایک کام کرو, جنت کے دروازے پہ پنجتن کا نام لکھ دو. جنت کے دروازے پہ پنجتن کا نام لکھ دو. جو پنجتن کا نام دیکھ کر گھروں میں نہیں جاتا, رافضیوں کا گھر ہے, جنت میں بھی لا جا, رافضیوں کی جنت. ہمیں سکھا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے. جس کو چاہا اسے کافر بنا دیا. سارا فتووں کا ٹوکرا یہی لے کر بیٹھا ہے. ایک نیوز چینل میں ایک شو آیا تھا فتووں کا آپریشن, اس میں مفتی صاحب صوفے میں بیٹھے تھے. اینکر نے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیے صوفے پہ بیٹھنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب کو کچھ سوجی نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ارے آپ کے اللہ کے رسول تو لکڑی کے ممبر پر بیٹھتے تھے, نرم گدے پہ بیٹھنا, صوفے پہ بیٹھنا کیسا ہے؟ کچھ نہیں سوجی, فوراً فتویٰ دے دیا صوفے پہ بیٹھنا حرام ہے. اور جب فتویٰ دے رہے تھے اس وقت مفتی خود صوفے پہ بیٹھے تھے. ہمیں یہ مفتیوں کا فتویٰ مت دکھاؤ, ہمیں یہ مت دکھاؤ جو آج اعلان ہو رہا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے مفتیوں کا اجماع ہے. ابو طالب کافر تھے, یہ مفتیوں کا اجماع نہیں, یہ منافقوں کا اجماع ہے. دو کوڑی کے مفتی کی کیا حیثیت کہ علی کے باپ پر بھونکے گا. دو کوڑی کا مفتی علی کے باپ پہ بھونک رہا ہے. ابے اپنے باپ کے بارے میں سوچ, تیرا باپ کہاں جائے گا؟ علی قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے. علی کے باپ کے بارے میں نہیں, اپنے باپ کے بارے میں سوچ.
اچھا یہ بتائیے، آج تک جب بھی سوال اٹھا علی کے باپ پہ سوال اٹھا، کسی اور کے باپ پہ سوال نہیں اٹھا. یہ علی کی دشمنی ہے. تو ہم بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے علی کے باپ پہ سوال اٹھاؤ، اب ہم بھی ہر کسی کے باپ پہ سوال اٹھائیں گے. اچھا یہ بتاؤ، باپ کے ایمان پہ سوال اٹھایا، مگر کوئی مولوی پیدا نہیں ہوا کہ جس نے بیٹے کے ایمان پہ سوال اٹھایا ہو. آج تک کسی مولوی نے ابو طالب پہ تو سوال اٹھایا، مگر ابو طالب کے 4 بیٹے، 4 میں سے سب سے مشہور بیٹا علی. آج تک کسی مولوی نے علی کے ایمان پہ سوال نہیں اٹھایا، علی کے کلمے پہ شک نہیں کیا. میں نے کہا مولوی باپ کے کلمے پہ شک کرتا ہے، بیٹے کے کلمے پہ شک نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا علی کے کلمے پہ کون شک کرے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہ علی تو خود کلمے کی گود میں پلے تھے. میں نے کہا عجیب منافق ہے. ارے علی جو کلمے کی گود میں پلا اس کے ایمان پہ شک نہیں کرتا، اور کلمہ جس کی گود میں پلا. کلمے کی گود میں پلا اس پہ شک نہیں کرتا، اور کلمہ جس کی گود میں پلا جیسے ہی ربیع الاول کا چاند آئے گا ہر مولوی پڑھے گا دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. میں نے کہا بے جاہل، چاند جہاں اترا وہ تو نظر آ گیا، چاند جہاں پلا. اسٹیجوں کو لگا کر مولوی پڑھے گا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. کیا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں. میں نے کہا مولوی تو نے یہ تو بتا دیا تو نبی کا کھاتا ہے، یہ بھی تو بتا نبی کس کے گھر کھاتے تھے؟ یہ بھی تو بتا کہ نبی کس کے گھر میں کھانا کھاتے تھے، نبی تو کون نوالا بنا کر کھلاتا تھا. تو ٹھیک ہے آج سے ہمارا پیغام یاد رکھنا کہ آج کے بعد علی کے باپ کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ آج کے بعد اگر تم علی کے باپ کو چھیڑو گے تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں جملہ تو اب دینے جا رہا ہوں. آج کے بعد اگر علی کے باپ کو چھیڑو گے ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر ہم بھی یہ بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا. اللہ
देंगे किसका कौन बाप था, या जुमला बदल कर कह दूं फिर हम भी ये बता देंगे किसके कितने बाप थे। हमारे शहर में एक मुफ्ती साहब के बेटे का निकाह था। मुझे बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। कहा मौलाना शब्बीर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का निकाह आप पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं शहर में रहूंगा तो आ जाऊंगा। मुफ्ती साहब के बेटे की निकाह की तारीख आई, मुझे फोन किया, कहा मौलाना कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं तो मुबारकपुर के मुबारक सरजमीन में हूं। कहा तो फिर मेरे बेटे का निकाह कौन पढ़ेगा? मैंने कहा अच्छा आज ही आपके बेटे का निकाह है? कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा मैं तो अभी बाहर हूं, आ नहीं सकता। कहा तो फिर कौन काजी का इतने जल्दी इंतजाम करे? मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काजी साहब को भेज रहा हूं, अपनी गाड़ी में भेज रहा हूं, आप हॉल के दरवाजे पे खड़े रहिए। मुफ्ती साहब शादी हॉल के दरवाजे के बाहर खड़े काजी साहब का इंतजार कर रहे थे। मेरी गाड़ी पहुंची, दरवाजा खुला, मुफ्ती साहब ने सोचा अभी काजी साहब उतरेंगे। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, गाड़ी के अंदर से स्वामी अग्निवेश निकले, साथ में बाबा रामदेव भी निकले। मुफ्ती साहब ने पूछा आप लोग किस लिए आए हैं? कहा मौलाना शब्बीर ने आपके बेटे का निकाह पढ़ाने के लिए भेजा है। मुफ्ती साहब गुस्से में आ गए, आकर फोन मिलाया, मुझे फोन करके कहा मौलाना शब्बीर ये कैसा मजाक है? मैंने कहा क्या हुआ? कहा आपने मेरे बेटे का निकाह पढ़ाने के लिए एक स्वामी को भेजा। मैंने कहा मुफ्ती साहब निकाह पढ़वा लो, सुन्नते रसूल है। क्या मतलब? मैंने कहा रे तू दो कौड़ी का मुफ्ती, तेरे बेटे का निकाह काफिर नहीं पढ़ा सकता। तू जिसका कलमा पढ़कर मुफ्ती बना, उस नबी का निकाह। दो कौड़ी का मुफ्ती, तेरे बेटे का निकाह काफिर नहीं पढ़ सकता। और तूने कलमा पढ़कर, जिसका कलमा पढ़कर दारुल इफ्ता खोला, उस नबी का निकाह कोई काफिर पढ़े? अच्छा यहां माशाल्लाह शादीशुदा अफराद भी बैठे होंगे, हैं? अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होते हुए तो देखा है, गए तो हो गए। अच्छा ये बताओ जब किसी का निकाह होता है एक रिवाज बड़ा मशहूर है। क्या रिवाज? का काजी साहब जब आते हैं तो डायरेक्ट निकाह नहीं पढ़ाते, पहले निकाह नहीं पढ़ाते। पहले क्या करते हैं? कहा दूल्हे का मुबारक सेहरा उठाते हैं, उठा के कहते हैं दूल्हे मियां जरा कलमा पढ़ो, गवाही दो,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूल्हा कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। काजी साहब से मैंने पूछा, काजी साहब ये कलमा क्यों पढ़ाते हो? का चेक करते हैं दूल्हा मुसलमान है कि नहीं। चेक करता हूं दूल्हा मुसलमान है कि नहीं। अच्छा, तुमने हर शादी में देखा होगा काजी दूल्हे से कलमा पढ़ाता है, कभी तुमने देखा किसी दूल्हा ने काजी से कहा हो आप भी कलमा पढ़कर दिखाइए? कहा नहीं नहीं नहीं, किसी के काजी से कलमा पढ़ने को नहीं कहा जाता। मैंने कहा अजीब जाहिल है मौलवी, अरे तू अपने काजी से कलमा नहीं पूछता, मोहम्मद के काजी का कलमा। अपने काजी का कलमा नहीं पूछता, और जिसका कलमा पढ़ा है उसके काजी का कलमा पढ़ रहा है। तो आखिर वजह क्या है कि किसी के बाप पे सवाल नहीं उठा, जब भी उठा अली के बाप पे सवाल उठा। वजह यह है, ए सरकार अबू तालिब, ए बैजतुल बलद, ए वारिस काबा, ए वारिस आदम, ए वारिस मूसा, ए वारिस ईसा, ए वारिस इब्राहिम, ए वारिस जकरिया, ए हसनैन के दादा, ए नबी के चचा, ए अली के बाबा, ए सरकार अबू तालिब। बस इस खता पे जमाने ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बूतों को तोड़ा। इनके बूतों को तोड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अबू तालिब को लाल भी क्या अता किया? अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। अल्लाह जाने कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूं या मैदान में पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। अरे काफिर अबू तालिब को वही कहता है जिसका ननियाल तो मालूम है तकिया। मैं एक जगह अपने शहर में मिलाद में गया था। मुझसे पहले शहर के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही थी। उन्होंने रिवायत पढ़ी। क्या रिवायत पढ़ी? हजरत अबू तालिब के कुफ्र पे। एक ही रिवायत है, याद रखना, पूरे सियासत्ता में है। क्या रिवायत पढ़ी? कहा कि हजरत अबू तालिब का जब आखिरी वक्त था ना, तो रसूल अल्लाह ने चचा के कान में कहा, चचा आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ लीजिए। चचा ने भतीजे के कान में कहा, भतीजे मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। यही है ना भाई? क्या कहा? चचा ने भतीजे के कान में कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए। भतीजे ने चचा के कान में कहा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब मुफ्ती साहब की तकदीर खराब थी या अल्लाह की मर्जी थी कि उनके बाद मेरी तकरीर थी? है?
میں نے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا, چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا 1400 برس بعد تو نے کیسے سنا؟ میں نے کہا عجیب مولوی ہے. ارے نبی جو بات کان میں کہتے ہیں وہ تو سن لیتا ہے جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں. جو بات کان میں کہی وہ مولوی آج تک سن رہا ہے, اور جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اللہ کیا کہا ملا نے؟ بولے نا اصل میں بات یہ ہے نا, آپ سمجھیے گہرائی کو. کیا سمجھے؟ بولے جب نا حضرت ابو طالب نا انہوں نے جب نبی کا کلمہ پڑھایا تھا نا, اس وقت نبی کو نا نبوت نہیں ملی تھی. کیا کہا؟ کہ جب حضرت ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھایا نبی کو نبوت نہیں ملی تھی. میں نے کہا تیرے باپ کو مولویت مل گئی تھی. ارے خود ہی پڑھ رہا ہے. نبی نے فرمایا کنتو نبیا آدم بین الماء والطین. کیا کہا نبی نے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لوگوں نے مریم سے پوچھا مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا پروردگار کیا جواب دوں؟ کہا جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا. خاموشی کا روزہ رکھ لو. کہا تو جواب کون دے گا؟ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بچہ ہی دے گا. لوگوں نے پوچھا مریم بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بچے سے پوچھو. اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کے جھولے کے قریب لوگ گئے. جیسے ہی گئے کیا کہا عیسیٰ نے؟ کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. آ کر نہیں بنا, بن کر آیا. اللہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب عالم میثاق میں عالم ارواح میں نے 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا اور سارے نبیوں سے عہد لیا کہ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا, اس پر ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا. ایک بات تو سمجھ میں آئی نا, نبی عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے. سننا نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ ایمان بھی لانا, مدد بھی کرنا, ولا تنصرنہ نصرت بھی کرنا. ملا کا بیان نہیں ہے, اللہ کا قرآن ہے. ایمان بھی لانا, مدد بھی کرنا. کہا قالوا اقررنا, کیا تم سب کے سب اقرار کرتے ہو؟ کہا قال اقررنا, ہم سب کے سب اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا بس گواہ ہو جاؤ, آج میں بھی گواہ ہوں, تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ جب میرا آخری نبی آئے گا اس پر ایمان بھی لاؤ گے,
گے اس کی مدد بھی کرو گے. اور اے دیکھو تمام انبیاء اگر تم اپنے قول سے پھر گئے, اگر میرے آخری نبی کی مدد نہیں کی, اگر آخری نبی پر ایمان نہ لائے تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف, تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. جہاں تک لانا تھا لے کر آ گیا. نبوتیں تو ایک طرف, سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. کب؟ جب آخری نبی کی مدد نہیں کی. تو اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء پہ واجب ہے آخری نبی کی مدد کرے, مدد کرے, واجب ہے. مگر مدد کہاں کی؟ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو, کہاں مدد کی؟ بدر میں آدم آئے تھے, خیبر میں عیسیٰ آئے تھے, احد میں موسیٰ آئے تھے. ارے مسلمانوں, اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. بدر ہے تو علی ہے, خیبر ہے تو علی ہے, خندق ہے تو علی ہے. ہر جگہ علی ہے. اسی لیے نبی نے کہا اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو, موسیٰ کی ہیبت دیکھ لی ہو, ابراہیم کی خلت دیکھ لی ہو, یوسف کا جمال دیکھ لی ہو, تنہا علی کی طرف دیکھ لے. جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ ہے علی کے ذکر میں جو سوتا ہے اس کا مقدر سو جاتا ہے. کس نے مدد کی؟ پتا چلا نبی آ کر نبی نہیں بنتا, بن کر آتا ہے. کٹم اللہ کا بیان نہیں, اللہ کا قرآن. جو جھٹلائے وہ کافر ہو جائے, ہے جو جھٹلائے وہ کافر. اچھا, حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا. خطبہ کیا تھا؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ کہ الحمدللہ الذی. کیا کہا ابو طالب نے؟ تعریف ہے اس اللہ کے لیے, تمام حمد ہے اللہ کے لیے. کس اللہ کے لیے؟ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا, ذریت اسماعیل میں پیدا کیا. مولوی سے پوچھنا نماز میں کیا درود پڑھتا ہے, کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اگر یہاں تک رک جاتا میں بھی رک جاتا, مگر مولوی آگے بڑھتا ہے وعلی آل ابراہیم. مولوی سے پوچھ آل ابراہیم کون ہے, تیرا باپ یا علی کا باپ؟ رے منحوس باپ کے منحوس بیٹے, علی کے باپ پہ بھونک رہا ہے. علی کے باپ پہ بولے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا لم یجد کا یتیما فآویٰ. اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو پناہ دی. پناہ ہمیں دیا ابو طالب کے. دعوت دینے نکلا ہے, دین کی دعوت. تجھے معلوم ہے سب سے پہلے دین کی دعوت کہاں ہوئی تھی؟ تجھے مولویوں نے بتایا ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو زندگی بھر گھس گھس کے دعوت کھاتا ہو. اسلام کی سب سے پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر پہ ہوئی؟ مفتی کے گھر پہ. بہت زیادہ سنت پہ چلتا ہے.
कितने साल की सुन्नत है तेरे पास? नबी की कितने साल की सीरत है मुसलमानों के पास? कितने साल की? 23 साल की। मुसलमानों के पास नबी की कितने साल की सीरत है? 23 साल। 40 साल की उम्र में नबी ने ऐलान रिसालत किया। ऐलान रिसालत के बाद नबी की जिंदगी 23 साल, 63 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए, है ना? तो मुसलमानों को 23 साल का तो पता है, मगर 23 साल से पहले नबी ने जो 40 साल जिंदगी गुजारी उसका पता किसी मौलवी को नहीं है। क्यों? का इसलिए कि 40 साल तक तो मौलवी मौलवी का बाप भी मुसलमान नहीं था। 40 सालों तक रावी तो रावी, मुफ्ती तो मुफ्ती, मुफ्ती का बाप भी मुसलमान नहीं हुआ था। मगर मुसलमानों ने लिया क्यों नहीं? कहा अगर 40 साल की सीरत मालूम करना है तो उसी की चौखट पे आना पड़ेगा जिसको काफिर कह रहे हैं। उसी अबू तालिब की चौखट पे आना पड़ेगा। शर्म नहीं आती नमक हराम? तेरे बाप दादा ने अबू तालिब का दस्तरखान में रोटी तोड़ी है। इस्लाम की पहली दावत है जुल अशीरा, वह अनजिल अशीरा तक अल अक़रबी। मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को बुलाओ, दावत दो, उन्हें डराओ। नबी नहीं गए कहीं मक्के वालों के पास, चचा अबू तालिब के पास खड़े हो गए। जाकर पढ़ना तारीख तबरी। मौलवियों ने तुझे तारीख से, हिस्ट्री से दूर इसलिए किया है कि हिस्ट्री पढ़ के मौलवियों को हिस्टेरिया हो जाता है। उठाकर पढ़ तारीख तबरी, मोहम्मद बिन जलील तबरी रहमतुल्लाह, पढ़ उठाकर। रसूल अल्लाह खड़े हुए, का चचा जान अल्लाह का हुक्म आया है, दावत दो अपने अकरबा को। हजरत अबू तालिब अगर नहीं मालूम था कि मुस्तफा नबी हैं तो अबू तालिब को कहना चाहिए था कौन सा खुदा? हाय 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 हाय। किस खुदा ने दावत दी? किस खुदा का हुक्म आया? रसूल अल्लाह ने कहा चचा अल्लाह का हुक्म आया है कि दावत दो, डराओ, बुलाओ, पैगाम पहुंचाओ। कहा तो फिर मेरे लाल? कहा चचा अगर मैं जाऊंगा इन लोगों को दावत देने तो ये तो मेरी दावत में आएंगे नहीं, क्या करें? कहा मेरे लाल अभी तेरा चचा जिंदा है, अभी अबू तालिब जिंदा है। अब मेरे रहते हुए तुझे किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। अली को बुलाया, अली जाओ कुरैश के घरों में और जाकर कहो कि अबू तालिब ने अपने घर में दावत दी है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू तालिब का कलेजा। किसको दावत दे रहे हैं? मुबारकपुर वालों को नहीं, सहारनपुर वालों को नहीं। सहारनपुर वाले तो सुबह में सिर्फ एक मुर्गा खाते हैं। अरब के लोग सुबह के नाश्ते में एक दुम्बा खाते थे। जाके पढ़ो, उठाओ, पढ़ो ना, पढ़ते तो नहीं हो। दिन के खाने में एक ऊँटनी का बच्चा खा जाते थे। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोगों को दावत देना अबू तालिब का कलेजा था। आज भी हमारे घरों में जब शादी का लिस्ट तैयार होता है, दावतनामा, तो बीवी फौरन कहती है उसको मत दीजिए विद फैमिली दावत, उसकी एक फैमिली में 36 लोग हैं, सारा खाना वही खा जाएगा कम बखत। जिसकी बड़ी फैमिली होती है उसमें लिख दिया जाता है 4%,
اور جس کی چھوٹی فیملی وتھ فیملی. اللہ نے ابو طالب کا کلیجہ سب کو دعوت میں بلایا. پہلا دن آیا دعوت میں, دعوت کا پہلا دن سارے قریش کے لوگ آئے حضرت ابو طالب کے گھر پہ. حضرت ابو طالب نے کھانے کا انتظام کیا, لنگر عام کیا, سب کو کھلایا, کھا کھا کر پیٹ بھر گیا. جب کھا لیا تو یہاں سے رسول اللہ کھڑے ہوئے, چاہا کہ دین کی تبلیغ کریں, پیغام سنائیں. ادھر سے ابو لہب کھڑا ہو گیا. ابو جہل کھڑا ہو گیا, کہا اس کی بات مت سننا, یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہرگز اس کی بات مت سننا, یہ منکر ہے ہمارے خداؤں کا. شور مچا دیا, محفل میں ڈسٹرب کر دیا. پتا چلا حق کی محفل میں ڈسٹرب کرنا ابو جہل اور اس کی اولادوں کی فطرت ہے. ڈسٹرب کر دیا. سارے لوگ نکل کے کھانا کھائے اور کھا کے نکل کے چلے گئے اپنے اپنے گھر کو. حضور رونے لگے, رسول اللہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت ابو طالب آئے, کیا ہوا میرے لال, رو کیوں رہے ہو؟ کہا چچا ان میں سے کسی نے میرا پیغام نہیں سنا, میری تبلیغ نہیں سنی, میری باتوں کو نہیں سنا. کہا میرے لال گھبراتے کیوں ہو, کل پھر دعوت دوں گا. اللہ اکبر. کالی جاؤ اور جا کر پھر لوگوں کا دعوت دو. ابو طالب نے دعوت پر بلایا ہے. ارے مسلمانوں, اسلام کی پہلی دعوت کافر کے گھر ہو رہی ہے. کہا میرے لال کل پھر دعوت دوں گا. پھر دوسرے دن بلایا, پھر لوگ آئے, کھانا کھایا. اینڈ میں کھانا تھوڑا شارٹ پڑ گیا ہے نا, امید سے زیادہ راکشس تھے یہ. تو کیا کیا, جا کر پڑھنا تاریخ کے جملے. رسول اللہ نے دیکھا کھانا شارٹ پڑ گیا, کیا کیا, حضور نے اپنا لعاب نکالا, نکال کر چاول میں ملایا, کہا چچا اب کھانا کھلائیے. تاریخ نے لکھا کہ عرب کے بڑے بڑے موٹکے پیٹو کھاتے کھاتے تھک گئے, کھانا ختم نہیں ہوا. کھانا ختم نہیں ہوا, کھاتے کھاتے تھک گئے. اب جیسے ہی کھانا ختم ہوا ادھر سے رسول اللہ پھر کھڑے ہوئے, چاہا کہ پیغام پہنچائے. ادھر سے پھر ابو جہل کھڑا ہوا, کہا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کھانا کم تھا, اس نے لعاب ملا کر کھانا بڑھا دیا, یہ جادوگر ہے, اس کی بات مت سننا. پھر ڈسٹرب کر دیا, شور مچا دیا. پھر سارے لوگوں کو لے کر نکل گیا. رسول اللہ پھر رونے لگے. حضرت ابو طالب نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا چچا آج بھی ان لوگوں نے میرا پیغام نہیں سنا چچا, یہ سب کے سب چلے گئے. کہا میرے لال گھبراتے کیوں ہو, کل پھر دعوت دوں گا. اللہ اکبر. پھر تیسرا دن آیا, پھر کھانا کھلایا, کھانا کھلایا, پھر پیغام پہنچایا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. ایک دعوت ذوالعشیرہ سے میسج ملا کہ جب حق کا پیغام دو, جب مجلس کرو, محفل کرو, حق کی تبلیغ کرو تو فقط پیغام نہ سنانا, کھانا بھی کھلانا. فقط پیغام مت دینا, تبرک کا انتظام بھی کرنا. مولوی صاحب کہنے لگے مگر آپ لوگ تو سنت میں نہیں چلتے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے تو پہلے تبرک کھلایا تھا پھر پیغام سنایا تھا, مگر آپ تو پہلے پیغام سناتے ہیں پھر تبرک کھلاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ تجربہ ہو گیا ہے, کھانے کے بعد تم رکتے کہاں.
سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں یہیں پر؟ میں نے کہا تجربہ ہو گیا ہے، کھانے کے بعد رکتے کہاں ہو؟ پیٹ بھر جاتا ہے پتلی گلی سے نکل لیتے ہو ہیں؟ میں نے کہا ہم بھی کھلائیں گے، پیٹ بھر کر کھلائیں گے، مگر پیٹ بھر کے کھلانے سے پہلے کان بھر کر سنائیں گے۔ کہا چچا یہ سب چلے گا؟ کہا پھر دعوت دوں گا۔ اب تیسرا دن آیا، پھر دعوت دی، پھر یہ قریش کے لوگ آئے۔ اب جیسے ہی لوگ آئے، حضرت ابو طالب نے کہا علی دروازے میں کنڈی لگا دو۔ اللہ اکبر، ابو طالب کی عظمت کی معراج پہ پہنچانے والا ہوں۔ کہا کنڈی لگا دو۔ دروازے پہ ابو طالب کھڑے ہو گئے، ادھر کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوئے، ادھر سے ابو جہل کھڑا ہوا، ادھر سے ابو طالب کھڑے ہوئے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے، ڈی ایس پی صاحب سے پوچھنا، چور چٹوں کو کبھی دیکھا ہے پولیس کیسے پکڑتے ہیں؟ کیسا پکڑتے ہیں چور چٹوں کو؟ جیسے ہی ابو جہل کھڑا ہوا، چاہا کہ شور مچائے، ادھر سے ابو طالب گئے، چٹوں کی طرح ابو جہل کا گریبان پکڑا، کہا بیٹھ۔ بس آج کی تقریر کا تاریخی جملہ دے رہا ہوں، کہا بیٹھ اپنی جگہ پر، اپنی اوقات نہ بھول۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے چہرے کو دیکھا، مجمع کے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھا، کھڑے ہوئے دروازے پر، کہا اے میرے بھتیجے پہنچاؤ جس پیغام کو پہنچانا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کس کی ماں نے عرب میں وہ بچہ پیدا کر دیا جو نکل کے دیکھا۔ کہ قبیلہ قریش میں کس کی ماں نے وہ اولاد پیدا کر دیا جو ابو طالب کہہ رہے تھے نکل کر دکھا دے۔ ایک مرتبہ غرا کر دیکھا ابو جہل کو، جس طرح شیر دیکھتا ہے گیدڑ کی حالت کیسی ہوتی ہے، سہم گیا، گھبرا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے مجمع کو دیکھا، وہ دیکھ رہا جس کا بیٹے کے تلوار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے۔ دیکھا جو اٹھنا چاہ بھی رہے تھے وہی بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد جلال میں دیکھا، ایک مرتبہ گھومے، رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا، جلال نما چہرے پہ جمال آ گیا۔ مسکرائے ابو طالب، اور مسکرا کے ایک مرتبہ صاحب لسان العرب لکھتے ہیں نبی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا قوم قوم یا سیدی و یا مولائی، کچھ کہیے، کچھ بولیے میرے سید، میرے سردار، میرے مولا۔ تاریخی جملہ تقریر کا، کچھ کہیے میرے مولا۔ اللہ کو ابو طالب کی یہ ادا دلی پسند آئی، پروردگار نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ اے ابو طالب، آج تو نے
40 کافروں کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا کل سوالات کے مجمع میں تیرے بیٹے کو تم نے 40 کافروں کے درمیان میرے محمد کو میرے حبیب کو مولا کہا اگر کل 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے علی کو مولا نہ بنا دیا تو مجھے خدا نہ کہنا، اس لیے کہ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا تو مل گیا اسے مولا نہیں ملا۔ اللہ تاریخی شعر آج کی تقریر کا، جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا تو مل گیا اسے مولا نہیں ملا۔ اور کافر بتا رہا ہے وہ حیدر کے باپ کو، خود جس کو اپنے باپ کا شجرہ اس کو کافر کہہ رہا ہے جس نے تیرے نبی کا نکاح پڑھایا۔ نبوت نہیں ملی تھی، اچھا جب نبوت ملی تھی تو اس کے بعد نبی نے دوبارہ نکاح پڑھوایا تھا؟ اللہ جانے آپ بھی کیا سن لیتے ہیں۔ بھائی نبی کی تاریخ میں کم از کم 12 شادیاں ملتی ہیں، اور ہر ازواج مطہرات قرآن نے جس کو ام المومنین کہا ہے ان کا جوتا ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ام المومنین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ملا کا بیان نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ 12 شادیاں ہوئی نبی کی، مگر میں ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں، سب کی عظمت سر آنکھوں پر، مگر نبی کی نسل اسی نکاح سے چلی جو نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ بس کہہ گیا، میں جملہ دے دیا جملہ۔ قربان جاؤں ابو طالب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کے کہ جس نے نسل رسول کو بچا لیا۔ نبی کی نسل اسی خطبے سے چلی جو خطبہ ابو طالب نے پڑھایا۔ آج جو تمہاری جو حالت ہے پوری دنیا میں، جو کتوں کی طرح مار کھا رہے ہو، یہ ابو طالب کی دشمنی کا پھٹکار ہے تمہارے اوپر۔ ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، اور اجمیر جا کر کہہ رہا خواجہ میرا مہاراجا ہے، کھچوچا جا کر کہہ رہا اشرف آپ سب سے اشرف، دیوا جا کر کہہ رہا آپ میرے وارث۔ ارے تجھے نہیں معلوم، چاہے اجمیر چلا جا، چاہے کھچوچا چلا جا، چاہے کلیر چلا جا، چاہے دیوا چلا جا، یہ سارے جو اولاد رسول ہیں، سارے جو سید زادے ہیں، چاہے خواجہ معین الدین ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے مخدوم سمنہ ہو، چاہے محبوب الہی ہو، ارے یہ سارے جو سید زادے ہیں، اگر ان کا نانا مصطفیٰ ہے تو دادا ابو طالب ہے۔ ارے نمک حرام، اجمیر میں بیٹھ کر خواجہ کی روٹی توڑنا
توڑنا چھوڑ اگر خواجہ کے دادا کو کافر کہتا ہے، کھچوچا میں بیٹھ کر مخدوم سمنا کے نام کی روٹی توڑنا چھوڑ اگر مخدوم سمنا کے دادا کو کافر کہتا ہے، بے شرم، بے غیرت، خود کو کہتا ہے ہمارا اولاد ہے غریب نواز کی، اولاد ہے نظام الدین اولیاء کی، اولاد ہے مخدوم کھچوچا کی، اور بھول گیا مخدوم کھچوچا اولاد ہے ابو طالب کی. جس تھالی میں کھا رہا اس پہ تھوک رہا ہے نمک حرام، اور سوچ رہا ہے نبی گلے لگائیں گے، تھوک دیں گے تیرے جیسے بے غیرت کے چہرے پہ. بے غیرت ماننے پہ آتا ہے تو یزید کو مسلمان مان لیتا ہے. آج تک کسی مولوی نے بحث کی سب مل کر یزید کو کافر ڈکلیئر کرو؟ قاتل حسین مسلمان، حسین کا دادا کافر. تمہاری جو حالت ہو رہی ہے، جتنی بڑی دوڑی رکھ، داڑھی نوچ نوچ کے ماریں گے فرشتے. جس گود میں نبی پلے، اللہ اکبر، مکے میں جب قحط پڑا تو سارے لوگ آئے کس کے پاس؟ حضرت ابو طالب کے گھر پہ آ کے کہنے لگے اے ابو طالب مکے میں قحط پڑا ہے، ذرا کعبے میں چل کر اپنے خدا سے دعا کر دو. مکے والے بھی جانتے تھے کہ ابو طالب کا خدا اور ہمارا خدا اور. مکے والوں نے سمجھ لیا کہ چوچا والوں نے نہیں سمجھا. سہارنپور والوں نے نہیں سمجھا، دلی والوں نے نہیں سمجھا، مکے والے جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے. جا اٹھا کر پڑھ تاریخ. ابو طالب نکلے اپنے گھر سے، کس کو لے کر نکلے؟ جا سیرت ابن ہشام پڑھ، گود میں رسول اللہ کو لے کر نکلے. کعبے میں گئے، کعبے کے دیوار سے نبی کو مس کیا اور دعا کی اے اللہ تجھے اس روشن چہرے والے مصطفیٰ کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس نورانی چہرے والے میرے بچے اس بھتیجے کا واسطہ بارش برسا دے. تجھے مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی ابو طالب نے سکھایا ہے بے غیرہ. میلاد النبی میں نعت پڑھے گا؟ نعت پڑھنا تیرے باپ نے سکھایا تجھے؟ مسلمانوں کو نعت پڑھنا علی کے باپ نے سکھایا. سب سے پہلے نعت رسول حضرت ابو طالب نے کہا ہے. اٹھا کر پڑھ جا کر دیوانے ابو طالب، اور دیکھ محمد کی حمد و ثنا، محمد کی تعریف کیسے کی جاتی ہے، نعت رسول کیسے پڑھا جاتا ہے. کہ پہلا نعت گو حسان بن ثابت تھا. حسان بن ثابت نے جو پہلی نعت کہی وہ حضرت ابو طالب کے کلام کی تضمین میں کہا ہے. جہاں قصیدہ لامیہ اٹھا کر پڑھ جو حضرت ابو طالب نے کہا، سینکڑوں شعر لکھے نبی کی شان میں. بے غیرت کیا منہ لے کے جائے گا رسول اللہ کے پاس؟ اس گود کو گالی دے رہا ہے جس گود میں تیرا نبی پلا. موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے فرعون نے اپنے گود میں لیا، موسیٰ نے بچپن میں ہی تماچا مارا.
मूसा जैसा नबी एक लम्हे को काफिर के गोद में नहीं रह सकता, और तेरा नबी 40 साल तक काफिर के गोद में रहेगा। भूल गया एहसान अबू तालिब, नबी का जब बचपना था। अल्लाह अकबर। रात में नबी को उठाते थे अबू तालिब और नबी के बिस्तर पर अपने बेटे अली को सुलाते थे। एक दिन रसूल अल्लाह ने पूछा, चचा आप ऐसा क्यों करते हैं? रात में नींद में मुझे उठाते हैं, मेरे बिस्तर पर अली को लेटाते हैं। अबू तालिब ने कहा, मेरे लाल, इसलिए कि अगर दरख्त के पीछे से छुपकर तेरा कोई दुश्मन तुझ पर तीर चलाए तो मैं चाहता हूं कि मेरे अली के सीने पे तीर लगे, तू बच जाए। यह फिटकार है, तुझे पूरी दुनिया आतंकवाद कहेगी। अभी जब पिटाई हो रही है ना, ये ट्रेलर है, अभी चमड़ी लाल होगी तुम्हारी है। और करो अबू तालिब से दुश्मनी और देखो अल्लाह कैसे फिटकार बरसाता है। नबी की गोद को गाली देता है नमक हराम, जिसके गोद में नबी परवान चढ़े। अल्लाह अकबर। नमाज में जिस औलाद इब्राहिम पर दरूद पढ़ रहा है और जलसों में कहता वह काफिर थे, कितना बड़ा जुल्म है ये बताओ। मोहसिन रसालत पर, मोहसिन इस्लाम पर कभी सोचा कि करबला के मैदान में किसका लहू बह रहा था? करबला के मैदान में फकत खून मुस्तफा नहीं बह रहा था, खून अबू तालिब भी बह रहा था। अबू तालिब ने नबी की शरीयत को बचाने के लिए अपनी पूरी नस्ल को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे भी गोद में बच्चे होंगे ना, 6 महीने का बच्चा। अभी मुझसे फरमाइश की गई है यहां जनाब अली असगर का झूला निकलेगा। करबला के बाद जब असीरा ने करबला का काफिला कूफे से गुजर रहा था, नेज़े पे 72 कटे हुए सर। एक ज़ईफा ने देखकर सिनान मलून से पूछा कि ये जिन लोगों के कटे हुए सर हैं इनका क्या कसूर था? मलून ने कहा कि ये बेनमाजी थे। उस ज़ईफा ने कहा, झूठ मत बोल, इनके माथों में सजदों का निशान बता रहा है, ये बेनमाजी नहीं थे। लानती ने कहा, ये सब बागी थे, खलीफा के बागी थे। उस ज़ईफा ने 6 महीने के बच्चे का सर दिखाकर कहा, क्या ये भी बागी था? असरे आशूर जब हुसैन के खेमे में कोई नहीं बचाना, हुसैन खेमे से निकले, निकल के एक मर्तबा यजीदियों से खिताब किया और खिताब करके कहा, ए यजीदियों ये बताओ कि क्या मैंने नमाज के किसी हुक्म को बदला है? कहा नहीं हुसैन, आपसे बड़ा नमाजी कौन हो इस जमीन में? कहा ये बताओ क्या मैंने रोजे के किसी अहकाम को बदला? कहा नहीं हुसैन, आपसे ज्यादा रोजा की मारिफत कौन रखता हो? कहा मैंने किसी हज के हुक्म को बदल दिया? कहा हुसैन, आपसे ज्यादा मारिफत हज किसके पास हो? कहा क्या मैंने अपने नाना की शरीयत में तब्दीली कर दी है? कहा हुसैन, आपसे ज्यादा शरीयत को कौन समझे? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, फिर तुम लोग मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? पता है यजीदियों ने क्या कहा? कहा आपके बाप के बुग़्ज़ में। जैसे ही कहा ना, एक मर्तबा हुसैन ने मैदान में आवाज दी, हल मिन नासिरीन यंसुरना, कोई है जो मेरी नुसरत को आए, कोई है जो मेरी मदद को आए। हुसैन ने देखा खेमे में एक शोर बरपा हुआ। हुसैन खेमे में आए, कहा बहन ज़ैनब, अब तक तो मैं जिंदा हूं, ये शोर कैसा? कहा भैया, जब से मैदान में आपने हलमिन की सजा दी है, 6 महीने का असगार अपने को झूले से गिरा देता
نے خود کو جھولے سے گرا دیا. زینب نے اصغر کو اٹھایا, ایک مرتبہ کہا بھیا بھیا آپ کی یہ یزیدیوں کی دشمنی تو آپ سے ہے بھیا, اس 6 مہینے کے معصوم بچے سے تو نہیں بھیا. بھیا یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, یہ بچہ 3 دن سے بھوکا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اس نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا. بھیا اگر یہ بچے کو پانی نہ ملے تو یہ پیاسا مر جائے گا. حسین نے کہا لاؤ بہن اصغر کو میرے حوالے کرو. ہاں میں ٹھہر ٹھہر کر اس لیے پڑھ رہا ہوں نا, مجھے معلوم ہے میری مائیں بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. حسین نے اصغر کو لیا, اصغر کے چہرے میں حسین نے اپنا ابا کا سایہ دیا, اپنی ابا اڑا دی. پتہ ہے حسین اصغر کو لے کر ایسے نکلے, جب خیمے سے نکلے نا ان یزیدیوں نے دیکھا, ایک مرتبہ کہا دیکھو اب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا, تو حسین اپنی حفاظت کی خاطر قرآن لے کر آ گئے ہیں. حسین نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اصغر کے چہرے سے نقاب ہٹایا, مجمع کو دکھایا, کہ یہ قرآن نہیں, یہ میرے گھر کا قرآن, یہ میرا 6 مہینے کا اصغر, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے. اے ظالموں تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے, اس معصوم بچے سے تو نہیں, کم از کم اسے تو پانی پلا دو. اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے. حسین اصغر کو لے کر کچھ دیر کھڑے رہے, کیا دیکھا کسی نے آ کر پانی نہیں دیا. پتہ ہے حسین نے کیا کیا, اصغر کو کربلا کی گرم زمین پر لٹا دیا, آواز دی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں کچھ دور میں کھڑا ہو جاتا ہوں, تم اصغر کو پانی پلا دو. اصغر کو کربلا کی گرم زمین پر لٹایا نا. حمید ابن مسلم کہتا ہے زمین اتنی گرم تھی کہ اگر روٹی رکھ دی جائے تو وہ بھی پک جائے. بچے کو زمین پر رکھا, بچہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. حسین نے دیکھا کسی نے پانی نہیں پلایا, آ کر اصغر کو گود میں اٹھایا, کہا میرے لال یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں, تو گواہی دے دے تو پیاسا ہے. اصغر نے سوکھی زبان نکالی, اپنے ہونٹ پہ پھیرا. یہ وہ وقت تھا جب یزید کے لشکر کے کچھ سپاہی بھی رو رہے تھے. ایک مرتبہ پسرے ساج بڑا ہرملا سے کہنے لگا, ہرملا اختا کلام الحسین. پتا ہے یہ ہرملا کون تھا؟ یہ اتنا بڑا تیر باز تھا کہ 7 لوہے کے پردوں کو پھاڑتا ہوا اس کا تیر نکل جاتا تھا. کہا حسین کا کلام قطع کر دے. حسین کے بچے کے گلے پہ نشانہ لگا. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ ہرملا نے اپنے کمان میں تیر جوڑا, تیر جو چلایا تیر نشانے پہ نہیں لگا. پھر دوسری مرتبہ تیر چلایا, تیر نشانے پہ نہیں لگا. پسرے ساتھ ہرملا کے قریب گیا, کہنے لگا تو بڑا تیر باز بنتا ہے, تیرا نشانہ کیوں چک رہا. پتہ ہے ہرملا نے کیا کہا؟ ہرملا نے کہا میں کیا کروں, چاہتا تو ہوں اصغر کا گلا چھین دوں, مگر جب جب تیر چلاتا ہوں کوئی ضعیفہ اپنا گلا بڑھا کر کہتی ہے میرا بچہ پیاسا. میرا اصغر پیاسا ہے. کہا میں تیرے بہانے نہیں سنوں گا, تیر چلا اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. اب جو ہرملا نے 3 پل والا تیر جوڑا, اب جو تیر چلایا سنسناتا ہوا تیر, اصغر کا چھوٹا گلا تیر گلے کو چھیلتا ہوا, حسین کے بازو میں خون کا فوارہ, حسین کے ہاتھوں میں حسین کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہو گیا.
خون حسین نے خون اصغر کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، پتہ ہے آسمان سے کیا آواز آئی؟ اے مولا اگر آپ نے اس معصوم بچے کا لہو آسمان پر پھینک دیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ حسین نے چاہا خون اصغر کو زمین پر پھینکے، زمین سے آواز آئی مولا اگر آپ نے اصغر کا لہو زمین پر پھینکا تو زمین سے اناج نہیں اگے گا۔ حسین نے اصغر کا خون لیا، چہرے پہ ملا، آواز دی انکار آسماں کو ہے، راضی زمین آئی، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں۔ عزیزوں ام رباب آئی ہے، بہت مظلوم بیوی ہے، اس کو خالی مت لوٹانا۔ عزیزوں حسین نے اصغر کا لہو اپنے چہرے پہ ملا، ہاتھ میں بچے کا جنازہ لیا، کچھ دور آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ 18 سال کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ حسین اکبر کے جنازے پہ بیٹھ گئے، ہاتھ میں اصغر کا جنازہ۔ ایک مرتبہ اکبر کے لاشے کے پاس بیٹھ کے حسین کہنے لگے بیٹا اکبر جب میں مدینے سے آ رہا تھا تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے، بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو، بابا داڑھی لال کر لو بابا۔ بیٹا اکبر حسین نے وعدہ کیا تھا نا حسین اپنی داڑھی لال کرے گا۔ بیٹا کربلا میں مہندی تو نہیں ملی، اصغر کے خون سے حسین نے داڑھی لال کر لی۔ ہاں بس میں نے تمام کر دیا۔ ہاں عزیزو حسین اصغر کے جنازے کو لے کر آگے بڑھے، ایک ننھی سی قبر کھودنے لگے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے کربلا میں اصغر کے علاوہ کسی کی لاش کو نہیں دفنایا، شاید حسین کو معلوم تھا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ حسین کو معلوم تھا عباس برداشت کر لے گا، اکبر برداشت کر لے گا، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ۔ حسین اصغر کی قبر بنانے لگے۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ اصغر کی قبر بنا رہے ہیں حسین، کسی نے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سنا نا، ایک مرتبہ کہا بھائی تو کون ہے جو آج میری غربت میں مجھے سلام کہہ رہا ہے؟ آج تو کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو کون ہے؟ کہا میں سغرا کا قاصد ہوں، مدینے سے آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ حسین نے سغرا کا خط لیا، خط پڑھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ قاصد خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا اے قاصد کیا تجھے نہیں معلوم اس خیمے میں میری بہن زینب رہتی ہے؟ کہا آقا میں خیمے کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب مدینے سے چلا تھا سغرا نے وصیت کی تھی اے قاصد جب تو کربلا پہنچے گا تو دیکھنا میرے 6 مہینے کا بھیا گود لیا، میرے اصغر کو اٹھا کر پیار کرنا۔ حسین نے کہا بھائی تو نے دیر کر دی، اصغر کے گلے پہ تیر لگا، میں اپنے لال کی قبر بنا رہا ہوں۔ بس عزیزوں تمام کر دی، بس قیامت ہونے والی ہے، روتے ہوئے اٹھنا، جھولے کو کاندھا دینا۔ اصغر کا جھولا جلا دیا گیا تھا، اصغر کا جھولا جلا دیا گیا تھا۔ ہاں عزیزوں حسین قتل ہو گئے، سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، شام غریبہ آ گیا، میری بہنوں اپنے کلیجے میں ہاتھ دینا، نیزے پہ اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ پیسر سعد نے خولی سے کہا ذرا گنو تو صحیح کتنے سر ہیں؟ خولی نے گن کے بتایا 71 سر ہیں۔ پیسر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ قتل ہوئے، 72واں سر کس کا ہے؟ خولی نے کہا 72واں سر حسین کے 6 مہینے کے بچے کا۔
حسین نے اسے کسی نرم زمین میں دفنا دیا ہے. پسر سعد نے کہا جاؤ اپنے ساتھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ, زمین سے اصغر کا جنازہ نکالو. ہاں عزیزو, ظالم نیزہ لے کر بڑھا, زمین پر نیزہ مارنے لگا. ایک جگہ جو نیزہ مارا, اب جو نیزہ نکلا نا, نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ, اصغر کا جنازہ. بس بس بس, میرے کلیجے میں طاقت نہیں, تمام کر دی. اصغر کا جنازہ نکلا, خولی نے ایک مرتبہ سپاہیوں کو بلایا, کسی نے اصغر کا سر پکڑا, کسی نے بدن پکڑا, خولی نے چوری نکالا, 6 مہینے کے بچے کے گلے میں چوری. رباب, ہائے میرا اصغر, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا شیر.